محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے نیک خواتین۔ اس پیارے سے پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہوتے ہیں، رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ حضور پروگرام میں ویلکم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ولیاں ہوتی ہیں، جو صحابیاں ہوتی ہیں، ہم صحابیات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور نیک بندیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ کرنے کا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی میں سے کچھ وہ اہم باتیں ہیں کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں، آخرت کی فکر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہیں۔ اسپیشلی یہ پروگرام ہمارا اسلامی بہنوں کے لیے ہوتا ہے، ہماری جو سسٹرز ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ آل اوور اگر دیکھیں، عمومی طور پر اگر دیکھیں تو یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ پروگرام کو دیکھیے، بلکہ ایف جین چینل کے تمام پروگرام کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافعی روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ ناظرین آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ حضور آج کیا آپ ٹاپک لے کر آئے ہیں، ذرا آپ ارشاد فرما دیں کہ کن کی سیرت کو آپ آج ڈسکس کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ کی ایک نیک بندی، ماشاءاللہ نیک ولیہ۔ ماشاءاللہ، ولیہ جو ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، حضرت زبیدہ خاتون کیا بات ہے، رحمت اللہ تعالی علیہا، ماشاءاللہ۔ جو خلیفہ ہارون رشید کی کی زوجہ محترمہ تھی، کیا بات ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہا کی انشاءاللہ کچھ سیرت کے حوالے سے کیا بات کچھ معلومات حاصل کرنے کی انشاءاللہ یعنی یہ کوشش ہو کریں گے۔ سکتا ہے ناظرین جن کی سیرت حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا جن کی سیرت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا، اور اب ان کی سیرت سننے کی جو ہے وہ سعادت مل رہی ہے۔ تو نہایت توجہ کے ساتھ سنیے، اور میں گزارش کروں گا کہ حضور سب سے پہلے ان کا تعارف ذرا آپ بیان فرما دیں۔ حضرت سیدتنا زبیدہ بنت جعفر بن منصور ہاشمیہ رحمت اللہ تعالی علیہا اپنے زمانے کی افضل اور مشہور و معروف خاتون ہے۔ ماشاءاللہ، عباسی خلیفہ امین کی والدہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہا کا جو نام تھا نا وہ امت العزیز ہے، لیکن زبیدہ کے لقب سے مشہور ہے۔ 165 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید نے آپ سے نکاح کیا۔ آپ انتہائی مالدار خاتون تھی۔ عین الزبیدہ یعنی زبیدہ کا چشمہ کے علاوہ بھی کئی نفع بخش یادگاریں آپ نے چھوڑی ہیں، اور 216 ہجری یعنی 216 ہجری بمطابق 831 عیسوی کو بغداد میں انتقال فرمایا۔ ابن تغری بردی نے آپ کی تعریف میں کہا ہے، حضرت سیدتنا زبیدہ رحمت اللہ تعالی علیہا اپنے زمانے کی عورتوں میں دین، حسب نسب، کیا بات، حسن و جمال، عفت و پاک دامنی اور بھلائی کرنے میں
عظیم خاتون تھی۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ یہ چیز بڑی اہم سیرت میں ہم دیکھتے ہیں شبیر بھائی کہ ہمارے یہاں پر تعریف کا جو معیار ہے نا وہ صرف خوبصورتی ہے، دکھنے میں کیسی ہیں اور جناب لباس کیسا پہنتی ہیں، لیکن یہاں جو تعریف ہو رہی ہے حسب نسب کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ دین کی تعریف ہو رہی ہے۔ بے شک یعنی مسلمان کی تعریف میں یا کسی شخصیت کی تعریف میں اگر یوں سمجھے کہ ایز اے دین اگر اس کی تعریف ہو تو اس کے لیے سعادت مندی ہے بہت بڑی۔ بے شک۔ کیا بات ہے، اور اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، کیا بات ہے، جس میں تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے نا، وہی اوریجنل میں اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ آج ہم نے معیار جو بنا دیا نا وہ مال بنا دیا ہے، حسن و جمال بنا دیا ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی ٹیکنیکل معاملہ اس کے پاس ہے، تو جناب ہم سمجھتے بڑا پہنچا ہوا، بڑی معلومات والا آدمی ہے، بڑے نام والا آدمی ہے، مگر اوریجنل میں نام جو ہے نا وہ اس کا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کی زندگی کے ماشاءاللہ کئی ایسے حسین پہلو ہیں کہ جو ہمارے لیے اور ہماری اسپیشلی جو خواتین ہمیں سن رہی، اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے بڑا اس میں سیرت کے پہلوؤں میں درس ہوگا۔ تو آج آپ کیا ان کا واقعہ بیان کریں گے، کیا سیرت کے پہلو آپ بیان کریں گے، ذرا وہ آپ ارشاد فرمائیں۔ ان کا ایک زبردست واقعہ ہے، یعنی سنے نا تو آدمی کہتا نا کان لگا کر سنتا رہے کہ کیا واقعہ ہے ان کا۔ ماشاءاللہ، زبردست واقعہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی آپ چونکہ زوجہ تھی زبیدہ خاتون، نیک اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے بڑی عقیدت رکھنے والی کیا خاتون تھی، بات ہے، بہت عقیدت تھی۔ سبحان اللہ، اور بزرگان دین سے عقیدت جو ہے نا یہ خوش قسمتوں کا حصہ ہے، یقیناً، ہر ایک کو نہیں ملتی، اچھا، جسے ملتی ہے نا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی بڑی عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ یہ کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، دوران سفر ایک وادی میں انہوں نے دیکھا کہ سلطان العاشقین حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہے تھے۔ یہ اپنی سواری سے اتری اور حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی توجہ نہ فرمائی، آپ اپنے کام میں لگے رہے۔ اب زبیدہ خاتون نے ہمت کر کے پوچھا، حضور کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ اچھا، اب زبیدہ خاتون نے دوبارہ سوال کیا، کیا جنت کا یہ محل میرے ہاتھ بیچیں گے مجھے؟ ارشاد فرمایا ضرور بیچوں گا، ضرور فروخت کروں گا۔ کیا بات، اس جواب پر زبیدہ خاتون کی روح جھوم اٹھی۔ اسی پر امید لہجے میں پھر سوال کیا، کتنی قیمت پر؟ جواب دیا 1 درہم پر۔ جواب سنتے ہی زبیدہ خاتون نے فوراً قیمت پیش کر دی۔ 1 درہم جیسے ہی پیش کیا، قیمت ادا ہونے کے بعد حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک مٹی کے چھوٹے سے گھر کے گرد لکیر کھینچتے ہوئے فرمایا، میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئی کہ جیتے جی جنت کا پروانہ مل گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، چنانچہ یہ خوشخبری پا کر زبیدہ خاتون شاہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارا معاملہ مکمل ہوا۔ اب دیکھیں مزے کی بات، رات کا پچھلا پہر تھا، ابھی آپ نماز تہجد و مناجات سے فارغ ہو کر لیٹی ہی تھی۔ اللہ کی نیک بندی تھی نا، تہجد گزار بھی تھی، کیا بات، مناجات کرنے والی تھی، یعنی بادشاہ وقت کی بیوی ہے بیوی اور نماز تہجد کی جو ہے وہ اچھا پابند۔ بادشاہ بھی جو تھے وہ تہجد گزار کیا تھے بات ہے، اور بیوی بھی تہجد گزار تھی۔ ماشاءاللہ، تو اچانک ہارون رشید آئے اور زبیدہ خاتون سے کہنے لگے، آج جب میں نماز تہجد پڑھ کر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ کی سیر کر رہا ہوں، وزٹ کر رہا ہوں۔ میرے پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ یہ جنت الفردوس ہے۔ کیا بات ہے، میں نے وہاں ایک بلند دروازے پر سبز گرین رنگ میں زبیدہ خاتون لکھا ہوا دیکھا۔ کیا بات ہے، ہارون رشید کہتے ہیں کیا بات، زبیدہ خاتون لکھا ہوا دیکھا۔ میں اس امید پر اس محل میں داخل ہو گیا شاید میرا نام بھی لکھا ہو۔ کیا بات ہے، میں میلوں دور نکل گیا مگر میں نے ہر جگہ آپ کا ہی نام لکھا پایا۔ کیا بات ہے،
ہارون رشید نے زبیدہ خاتون سے اس کے متعلق دریافت کیا، معاملہ کیا ہے؟ زبیدہ خاتون نے انہیں گزشتہ شام بیل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو حاضری ہوئی اور سارا جو واقعہ بنا تھا نا یہ سنا دیا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے بھی حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے چلو۔ کیا بات، چنانچہ زبیدہ خاتون انہیں بھی حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئی۔ حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ہی کی طرح اب بھی ایک ویرانے میں مٹی کے گھر بنانے میں مشغول تھے۔ کیا بات، اللہ کے نیک بندوں کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر وہ کیا کر رہے ہوتے اور کتنوں کا بھلا کر رہے ہوتے نا، یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا ہی، ہارون رشید حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بادشاہ وقت آ گئے، ادب سے سلام کیا اور سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جنتی محل کی قیمت پوچھی کہ جنتی محل کی قیمت کیا ہے۔ اب سنیں ندیم بھائی، حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ اچھا، ہاں، اب چونک گئے۔ ہاں، اب ہارون رشید نے حیرت سے عرض کی حضور جنتی محل کی قیمت اچانک اتنی زیادہ بڑھ گئی، حالانکہ میری زوجہ کو تو آپ نے ایک ہی درہم میں فروخت کیا تھا۔ صحیح، اب سنیں مزے کا جواب۔ حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیبی خبر دیتے ہوئے فرمایا زبیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی، جبکہ تم تو جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔ کیا بات، زبیدہ خاتون جو آئی تھی یہ جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی اور تم جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے، عرض کی حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہو، سلطنت لے لیجئے، جنتی محل دے دیجئے۔ اللہ کے نیک بندوں کا، کیا بات، اللہ کے نیک بندوں سے جو یقین ہوتا ہے نا کتنا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ساری سلطنت لے لو جنت میں محل دے دو۔ ورنہ وقتی طور پر آدمی سوچیں جن کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی نا، یہ عقل والوں کا کام ہوتا ہے۔ کیا بات، جن کی ٹھکانے نہیں ہوتی نا وہ سوچنے میں لگتے ایسے کیسے ہوتا ہے، مٹی کا گھر ہے اور کہہ دیا جنت کا محل، ایسے کیسے مان لیں۔ اور جو عقل والے ہوتے ہیں نا، اوریجنل عقل والے انہی کو کہا جاتا ہے، کیا بات، مان لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پوری سلطنت لے لو، جنتی محل دے دو۔ اب سنیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں تیری سلطنت کا کیا کروں گا؟ یہ تو اللہ والے، اللہ والے، میں تیری سلطنت کا کیا کروں گا؟ سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ٹھوکر بھی نہ مارو نا، میری ٹھوکر میں بھی جگہ نہیں ہے۔ جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا پروانہ بھی رکھ لے۔ کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ واہ، وہ شعر ہے نا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ کیا بات ہے، کیا انداز اللہ کے نیک بندوں کا۔ اور بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین، کیا پیارا انداز، اور اللہ پاک نے کیسا پاور دیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایفجین چینل کے ناظرین کتنا انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے میں اتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ پوائنٹس ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ ہمیں میسج کیا دے رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی سارے بیانات سنتے ہیں جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی بکس پڑھتی ہوں، لیکن اس سے ہم نے کیا حاصل کیا یہ لکھنا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ شبیر بھائی، یقین یعنی حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی ایک تو ان سے محبت، اور پھر اللہ والوں پر یقین رکھنا، یعنی ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اب بھی جو ہے نا وہ مزاروں میں ہی ہیں، بلکہ ماشاءاللہ حیات ظاہری سے متصف بھی ہوتے ہیں۔ کئی ایسے اشخاص جو ہے وہ ہمیں ملیں گے، بھی ہے وہ بھی تو حیات ہی ہے نا۔ کیا بات ہے، یعنی ایک ہے حیات ظاہری سے متصف ہونا، وہ بھی زندہ ہی ہیں، لیکن اب دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ماشاءاللہ الکریم، کئی ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کے متعلق یوں سمجھے کہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، ان سے استفادہ حاصل کرنا۔ پھر یہ ہے کہ جو مزارات میں اولیاء کرام ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان سے مدد مانگنا۔ کیا فرمائیں گے اس واقعے سے؟ تو یہی ملتا ہے نا واقعی اولیاء کرام جو ہے نا، چاہے حیات ظاہری کے ساتھ ہو یا دنیا سے وصال فرما جائے، وہ آج بھی اپنی قبروں میں حیات ہے، سبحان اللہ، اور ان کو روزی بھی ملتی ہے، کیا بات ہے، اور وہ الحمدللہ فیض بھی پہنچا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور یوں کہا جائے کہ حیات ظاہری کا فیض پہنچانا اپنی جگہ تھا، وصال کے بعد سنا ہے کہ اور زیادہ
فیض کا معاملہ بڑھ رب جاتا کے ہے مزید قریب ہو جاتے ہیں اور رب کے کہتے ہیں نا مزید قریب ہوتے ہیں، اور ان کی بارگاہ سے فیض، اور آج دنیا اٹھائی رہی نا، کہا جاتا نا کہ انہی اولیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ ہمارا نظام چل رہا ہے۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے فیضان کی برکت سے ہر شہروں میں دیکھیے کسی نہ کسی اولیاء کرام کے مزار پر ماشاءاللہ لوگوں کا جانا آنا رہتا ہے، اور یہ عقیدت ہوتی ہے کہ ہمارے شہر کا، ہمارے اسٹیٹ کا، ہمارے ملک کا جو نظام ہے نا، ان اولیاء کرام کے صدقے میں چل رہا ہے، ان کے طفیل ہمیں خیر نصیب ہو رہی ہے، برکتیں بھی مل رہی ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہوتی ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، یعنی اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں نا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، حقیقی کارساز مالک وہی ہیں، بے شک لیکن وہاں پر جو بات کریٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ تو اللہ والے یہ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جس سے بھی مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا سے جو ہے وہ دے رہا ہے، اور اختیارات شبیر بھائی یہاں پر یوں بظاہر جو ہے وہ مٹی کا محل بنایا جا رہا ہے، لیکن جنت کا محل فروخت کیا جا رہا ہے، اور خواب میں نظر آ رہے ہیں جنت الفردوس میں۔ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور زبیدہ کا محل بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنا پاور دیا ہوا ہے، کیا پاور۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا مقدر والوں کا حصہ ہے اولیاء کرام کو ماننا، صحابہ کرام کو ماننا، اور یہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے کہتے ہیں نا مقدر میں ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں نا بعض مرتبہ یہ بعض اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، جیسے نہیں 12ویں شریف کے بارے میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اولیاء کرام کے بارے میں کوئی بات کرے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی دلیل کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں نا ہم اہل سنت والجماعت کے مقدر میں لکھا یعنی دلائل تو بعد میں دیں گے، سب سے پہلے دلیل ہی کہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، تبھی تو ہم مان رہے الحمدللہ، اور پا بھی رہے نا۔ کیا بات ہے، الحمدللہ آج دیکھیں نا دنیا بھر میں جو بھی عاشقان رسول ہے، جو اولیاء کرام سے محبت کرتے، صحابہ کرام سے محبت کرتے، وہ فیض بھی تو حاصل کر رہے ہیں، برکتیں بھی تو پا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء کرام سے جو نا محبت یہ بڑھنی چاہیے، نہ کہ کم ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بڑھے گی وہاں پر ندیم بھائی جب ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جو عاشقان رسول ہے نا، عاشقان اولیاء ہے، عاشقان صحابہ ہے، ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے نا اس کا عشق اور بڑھتا ہے۔ کیا بات، اور جو بیٹھتا ہی وسوسے والوں کی صحبت میں تو وہ پھر وہ بھی آگے پیچھے ہوتا جاتا ہے، کیا معلوم صحیح ہے نہیں ہے۔ تو خیر ہمیں صحبت بھی ایسی اختیار کرنی چاہیے جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ثبوتی طور پر اگر دیکھا جائے نا، العقائد والمسائل، یہ درسیات کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو درس نظامی کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس میں ایک روایت جو ہے نا وہ میں نے پڑھی تھی، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ہے کہ جب بندہ کہیں سفر میں ہے یا جنگل میں کوئی گم ہو جائے نا، تو اور اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے جو اس کی مدد کر سکے، تو وہ کیا پکارے؟ تو لکھا ہے اعینونی یا عباد اللہ، کیا بات، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ حدیث پاک کے جملے، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرمائے کہ جب بندہ یہ کہے گا تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ اور اس میں جو جملے وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ غیب سے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں دراصل مسئلہ کیا ہے ندیم بھائی، بعضوں کو یوں سمجھ میں نہیں آتا، مگر کہتے ہیں جب پڑھتی ہے نا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ شاید انتظار میں کہ پڑھے نا پھر سمجھ میں آئے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے، خوش عقیدہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں اور مدد سے کوئی خالی نہیں ہے۔ دیکھیں ہر بندہ دوسرے سے مدد مانگ ہی رہا ہوتا ہے، بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، جناب گھر بنانا ہے تو خود سے نہیں کرنا ہے، کسی اور سے رائے لینی ہے، ہر چیز میں جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن بس کہیں نہ کہیں اولیاء کرام کے متعلق اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ مزید اس واقعے سے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک بات تو یہ تھی کہ تقریباً اولیاء کرام کی جب تذکرے سنتے ہیں نا، ان میں ایک چیز واضح پائی جاتی ہے، غربت۔ انہوں نے غریبی میں زندگی گزاری، حالانکہ پاور دیکھیں کہ لوگوں کو جنت کا محل تقسیم کر رہے ہیں، کیا بات ہے، اور خود دیکھیں تو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی، جو خاص کر کے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں نا، غم نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صبر کریں، شکر کریں، اللہ نے چاہا تو برکت ملے گی، اور مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ دنیا بھی خیر سے گزرے گی، مین ہمارے لیے تو آخرت ہے نا۔ دنیا تو کہتا ہے نا جیسے تیسے گزر جائے گی، اللہ کرے آخرت بہتر ہو جائے۔ تو کبھی بھی غربت میں آ کر کے ٹینشن میں آنا، بعض معاذ اللہ سوسائڈ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور قناعت، یعنی اللہ نے جو دیا نا اس پر راضی رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
اور ساتھ میں جو ہے نا ایک بڑی بات یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن غریب امیر سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے. اچھا سبحان اللہ. یعنی صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب غریب ہے. اب مالدار جو ہوگا نا ندیم بھائی حساب کتاب میں لگا ہوگا. اب حساب کتاب ظاہر سی بات ہے جیسے دنیا میں بھی حساب کتاب میں لگا رہتا ہی ہے. میں یہاں پر ذرا اس چیز کو بھی ڈسکس کروں گا. ہماری کئی سسٹرز دیکھ رہی ہوں گی اور کئی جو ہے وہ میرڈ لائف میں جو ہے نا وہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اگر شوہر کی جو ہے نا جاب اگر چلی گئی, بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب غربت نے اگر گھیر لیا, تو بعض اوقات اس طرح کی پھر کنڈیشن بن جاتی ہے کہ نہیں اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میرا آپ کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکتا, غربت میری چلتی نہیں ہے, میرے ابا نے مجھے غربت بتائی نہیں ہے, میں تو وہاں ایسا کھاتی تھی یہاں تم یہ نہیں کھلا رہے ہو, میں ایسا پہنتی تھی تم یہاں پر پہننے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں کروا رہے ہوں. تو اسلامی بہنوں کا ذہن کیسے بنے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کے وقت تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے. کمال کی بات وہ ہے جو غم کے وقت, پریشانی کے وقت, ٹینشن کے وقت, آزمائش کے وقت ساتھ دے. اور یہ جو اس وقت ساتھ دے دے نا وہی ساتھ دینے والا اوریجنل ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ خوشی غمی نا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, پلس مائنس, تیزی مندی, مال آنا جانا, یہ ایک لائف کا حصہ ہے. تو صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور آج جو ہے نا وہ بعض اسلامی بہنیں تھوڑی بہت تکلیف آئی یا پرابلم آئی تو چلی ماں کے گھر, میکے کی طرف روانہ ہو گئیں. تو دیکھیں میکے میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, جہاں پر شادی کر کے گئے نا وہاں لائف گزارنی ہے. اب وہاں چلی بھی گئی نا میکے میں تو کئی کیسز دیکھے ہیں, سنے ہیں کہ پھر وہ کچھ وقت گزرتا نا, کچھ سال گزر جاتے ہیں, پھر بھائی بھی کہتا ہے کہ کب تک پڑی رہے گی, پھر بھائی کی گھر والی بھی کہتی ہے کہ یہ بھی بوجھ بن کر پڑی ہوئی ہے, اچھا ماں باپ کب تک ساتھ رہیں گے نا. ظاہر سی بات ایک ٹائم ہوتا ہے, تو پھر وہ لانگ ٹائم چل نہیں پاتا. اور بعد کے جو دن گزرتے ہیں نا ایک عمر گزرنے کے بعد وہ اس سے برے حال ہوتے ہیں. یعنی ابھی جو وقت گزر رہا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ آزمائش والا وقت ہوتا ہے. تو صبر کر کے وقت گزارنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کہتے ہیں نا خوشی کے دن ان قریب آئیں گے, اور اللہ نے چاہا تو سکھ چین کی زندگی گزارنے تو میں کہا جاتا ہے نا شریک حیات, ایسا تو تھا نہیں کہ شریک خوشی اور غم ہی نہیں تھا. شریک حیات مطلب یہ کہ اب زندگی بھر ساتھ رہنا ہے, اب چاہے خوشی ہو, غمی ہو, امیری ہو, غریبی ہو, حالات بدلتے رہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو غربت میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے وہ سکھ کے دن ضرور دیکھتی ہے. اور اس میں اس بیوی کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے شوہر کے دماغ میں, ذہن میں, کہ اس نے میرا غربت میں ساتھ دیا. اسی طرح بیماری کے جب معاملات آتے ہیں, شوہر کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ گئی تو یہ سنبھالنے والا وقت ہے. اور ویسے شوہر کا مرتبہ تو کتنا بڑا ہے کہ جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ اگر پورے جسم پر لہو اور پیپ لگی ہو اور عورت جو اس کی شریک حیات ہے وہ اس کو اگر زبان سے چانٹے پھر بھی وہ اس کے کہتے ہیں نا حقوق ادا نہیں کر سکتی. اتنے سارے حقوق اور اتنی ساری اہمیت بیان کی گئی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت آیا معاملہ تو برداشت تو کرنا پڑے گا. یہ کہ سادگی کے ساتھ جو زندگی گزارتی ہے نا, قناعت کے ساتھ, سادگی کے ساتھ, تو اس کو پھر یہ پرابلم نہیں رہتی. جن کا کہتے ہیں نا ہائی فائی کلچر اور سارا معاملہ ہوتا ہے نا, ان کو جب پرابلم آتی ہے تو پھر مسائل کے گھر شروع ہو جاتے ہیں. اللہ خیر کا معاملہ کرے. ایک بات یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلی کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو کتنا پاور دیا ہوا ہے, علم غیب. آج کئیوں کو وسوسے آتے ہیں, حالانکہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے ولی بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو علم غیب عطا فرمایا. خیر ان کا ذاتی نہیں ہوا, ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کا بھی علم غیب ذاتی نہیں ہے, عطائی ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور جس کو جتنا ملا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا, اور آپ کے صدقے جن جن کو پسند فرمایا انہیں بھی عطا فرما دیا. تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ تمہارے آقا کے غلام ہیں, ان کا علم غیب کا یہ عالم ہے کہ خواب دیکھا اور دوسرے دن بیان کر رہے ہیں کہ تم دیکھ کر آئے ہو. ٹھیک ہے, آقا کے غلام کا جب یہ عالم ہے تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا, کیسا علم غیب اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ہوگا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ نیت درست ہونا بھی ضروری ہے. زبیدہ خاتون جو ہے نا اچھی نیت کے ساتھ گئی تھی. اعتقاد, کانفیڈنس مضبوط ہونا چاہیے. آج بھی بعض جاتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں, ملے گا نہیں ملے گا, کام ہوگا یا نہیں ہوگا, دیکھتے جاتے دیکھے کیا ملتا ہے. اب اس طرح کا جو معاملہ لے کر جاتا ہے نا پھر ملتا کچھ نہیں ہے. اعتقاد مضبوط رکھنا پڑے گا نا کہ ملنا انشاءاللہ یہیں سے ہے.
یہیں سے مطلب ملے گا تو اللہ کی بارگاہ سے ہی، مگر اللہ ان کے صدقے میں عطا فرما دے، ان کے وسیلے سے عطا فرما کیا دے۔ بات ہے۔ تو اعتقاد، کانفیڈنس مضبوط ہونا چاہیے، ساتھ میں ادب، ادب بھرپور کرنا ہوگا۔ کیا بات، میں نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو الحمدللہ دیکھا ہے، احمد آباد میں تشریف لائے تھے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر۔ ماشاء اللہ، ہمارے احمد آباد میں بزرگ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاء اللہ، ان کا مزار ہے۔ امیر علیہ سنت تقریباً 4 سے 5 ہاتھ دور کھڑے رہ کر آپ نے حاضری دی تھی کیا بات ہے، اور فاتحہ پڑھا تھا، ماشاء اللہ، اور تربیت یہ فرمائی تھی کہ ہم ہیں گنہگار لوگ اور یہ اللہ کے نیک ولی ہے۔ اللہ اللہ ہمارا کہتے ہیں نا ہماری کیا اوقات کہ ان کے قریب جا کر ان کو اللہ اللہ، چمٹ کر کے یا قریب جا کر کے اور چومے اور قریب ہو، کیونکہ ہم ہے گنہگار بندے ہیں۔ یعنی ایک تربیت فرمائی تھی آپ نے کہ ہمیں دور سے ادب کے ساتھ حاضری دینا، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض بیچارے حاضری تو دیتے، بڑی عقیدت اور محبت ہوتی ہے مگر خیال نہیں رکھتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ چوکھٹ جو ہوتی ہے نا اس پر سر رکھ دیتے ہیں، یا بعض وہ مزار کے پاس اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ اب بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو سجدہ کر دیا، اللہ اللہ، حالانکہ سجدہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی بھی اتنی عقل تو رکھتا ہے کہ ہمیں غیر خدا کو سجدہ نہیں کرنا۔ صحیح، ایسا ہی ہے، اب ہوتا یہ کہ وہ محبت میں یا عقیدت میں، حالانکہ محبت اور عقیدت میں بھی اجازت نہیں ہے مگر سجدہ تعظیمی تو حرام ہی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارہ جو نا ایک محبت عقیدت میں اس کو علم نہیں ہوتا، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں صحیح، ان کی ایک تعداد دین سے دوری ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، تو اب ہوتا یہ کہ جھک جاتے ہیں، اب بعض اس کو بنا دیتے، بعض اب تو ویڈیو کا دور ہے، بناتے اور بتاتے دیکھو فلاں مزار پر دیکھو یہ سجدہ ہو رہا ہے، حالانکہ سجدہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا، بس وہ عقیدت محبت میں جھک جاتا ہے تو اس کو ایشو بنا لیا جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ناظرین سن رہے تو جو اسلامی بھائی مزار پر جائیں نا ان کو چاہیے کہ مزار پر جھکے نا، مطلب کہ جو ایک جھکنا ہوتا ہے یا سجدہ کرنے کی ایک حیت بن جاتی ہے، نوعیت بن جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ نہ کریں، 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھیں، دور ہی سے فاتحہ کریں، ماشاء کہتے ہیں نا وہ چوم لے، چومنا نا اس طرح چوم لے، انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ ماشاء اللہ، تو یوں کوشش کرنی، اور ماشاء اللہ، بہت کچھ ناظرین کرام ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملا ہے۔ نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، یقین کامل کا ہونا بھی ضروری ہے، پھر اللہ والوں کے اختیارات کیا ہیں، سبحان اللہ، اللہ والوں کا جو علم غیب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، یہ بھی ہم نے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ہم لا سکتے ہیں کہ ایک انسان کا عقیدہ اللہ والوں سے مانگنے کے متعلق جو ہے نا وہ کیا ہونے چاہیے۔ زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی سیرت میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں کہ جو ان کی خدمات کے طور پر جو ہے نا وہ ہوئی تھی، بالخصوص جو سفر حج کرنے والے تھے اور راستے میں جو ان کی خدمات تھی، ذرا آپ اگر اس کا تذکرہ فرمائیں۔ یہ تو بڑی مشہور بات ہے، ابن زبیر نے حج کے راستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حوض و تالاب، کنویں اور چشمے جو بغداد سے مکہ مکرمہ تک بنے ہوئے ہیں، بغداد سے لے کر مکہ مکرمہ تک جو بنے ہوئے نا، یہ سب حضرت سیدتنا زبیدہ بنت جعفر رحمت اللہ تعالی علیہا نے بنوائے ہوئے۔ کیا بات ہے، آپ تمام زندگی ایسے ہی نیک کاموں کو سر انجام دیتی رہی ہے، اور اس راستے میں کئی ایسی ضروریات و لوازمات زندگی چھوڑ گئی کہ آپ کی وفات سے اب تک ہر سال حجاج کرام ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، اگر آپ کی یہ کاوشیں نہ ہوتی تو یہ راستے کب کے ویران ہو جاتے۔ اللہ، بہت بڑا کام جو ہے نا آپ نے ماشاءاللہ کروایا کہ جو حجاج ایک طریقے سے بغداد سے مکے کی طرف جاتے ہوئے بہت بڑا احسان کیا کہ آپ نے اس طرح کے کام کر کے دیے کہ حجاج کے لیے بڑی آسانی ہو۔ کیسا کام ہے، کیسا کام ہے شبیر بھائی۔ ثواب جاریہ والا کام کر کے۔ اچھا، اب ہم تو یعنی اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوگا یہ کہ حج یہاں سے جو ہے وہ اب انڈیا میں ہم لوگ ہیں، اب مکہ مکرمہ تک ہم اس طرح کی کچھ چیزیں کر لیں، اس وقت کی سچویشن بھی الگ تھی۔ اب اس سے بیسک جو سیکھنے کو ملتا وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی، اور پھر ایسے کچھ کام کر کے چلے جانا کہ جو جانے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام کو اگر آپ یہ پیغام دینا چاہیں کہ فی الحال ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فی الحال ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم کر کے الحمدللہ ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی حج پر جانے والوں کے لیے انہوں نے خیر خواہی کی، تو حج پر جانے والوں کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے تربیت کا بھی سیشن ہوتا ہے۔ تو ہم جو حج پر جانے والے، عمرہ پر جانے والے ہیں،
ان کی تربیت کر کے بھی خیر خواہی کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اس کے علاوہ کئی ایسے غریب ہیں جو مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں. اب بعض تو کئی بار جا کر آ گئے. تو ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ جو غریب بیچارے تڑپ رہے رو رہے ہیں, کیا یہ خدمت نہیں کر سکتے؟ ان غریبوں کو مدینے بھیج دیا جائے. کیا بات ہے. یہ بھی تو خدمت کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اس کے علاوہ کئی غریب گھر ہیں, ان کے وہاں شادیوں کے اندر ظاہر سی بات ہے اخراجات کی بنا پر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو ہم اس کے ذریعے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ان کی شادیوں کے انتظام جو شریعت کے مطابق ہے وہ بھی خیر خواہی کر سکتے ہیں. اسی طرح بیمار جو ہوتے ہیں, کئی بیماروں کو آج دوائیوں کی ضرورت ہے, بلکہ بیچارے آپریشن کروانا چاہ رہے ہیں مگر آپریشن کے لیے ان کے پاس رقم نہیں اور تڑپ تڑپ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو ان میں مال خرچ کر کے, اسی طرح مسجدوں میں رقم خرچ کر کے, مدرسوں میں رقم خرچ کر کے, جہاں پانی کی قلت ہے وہاں پانی کے کنویں بورنگ بنوا کر کے بھی الحمدللہ ثواب کے کام کیے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا یہ اس طرح کے کئی سارے کاموں کو انجام دے رہی ہے. اگر پریکٹیکلی کوئی چاہتا ہے کہ میں کہاں جا کے کروں, کیسے کروں, تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے GNRF, اس کے متعلق میں ہی چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس کے ساتھ مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, آخر میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں. دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ عز و جل اس وقت کئی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے GNRF, ماشاءاللہ. غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن. ماشاءاللہ. اس کا مقصد یہ ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا, لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا, پریشانیاں دور کرنا. ماشاءاللہ. کئی اس طرح کے ڈیزاسٹر کے معاملات آتے ہیں, اس میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. جیسے کورونا کا معاملہ آیا تھا, اس وقت الحمدللہ لوگوں کی ہیلپ کی گئی, رقم تقسیم کی گئی, کھانا تقسیم کیا گیا, اناج کی کیٹیں تقسیم کی گئی. رمضان کا مہینہ آتا ہے, اس میں غریبوں کو الحمدللہ کھانا تقسیم کرنا, کیٹیں تقسیم کرنا. اللہ نہ کرے کبھی زلزلے کا کوئی معاملہ آیا, اس میں لوگوں کی ہیلپ کر دی جاتی ہے. فلڈ کے معاملات آتے, اس میں لوگوں کی ہیلپ کر دینا. ابھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا عرس تھا, 25 صفر اعلیٰ حضرت کا عرس گزرا. اس موقع پر بھی دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ مسلمانوں کو پکا ہوا کھانا, لنگر رضویہ, یہ بھی تقسیم کیا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل کئی الگ الگ طریقے سے سوشل معاملات جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی دعوت اسلامی کوشش. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین, آپ میں سے اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ غریبوں کی خدمت کریں یا اس طرح پریشان حالوں کی مدد میں آپ شامل اگر ہونا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ پورے ملک بھر میں موجود ہیں. اور اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس شعبے کے تحت اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم ہیلپ کریں, تو آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ الکریم. یہ ہماری جو پوری ٹیم ہے آل اوور انڈیا میں, ہمارے یہ اسلامی بھائی الحمدللہ موجود ہیں. یہ آپ کی دی ہوئی رقم سے انشاءاللہ الکریم یہ غریبوں کی خدمت میں جو ہے وہ لگائیں گے. اور آل اوور اس شعبے کے تحت جتنے بھی کام ہوتے ہیں آپ کلی اختیارات کے ساتھ, اجازات کے ساتھ یہاں پر آپ عطا فرمائیے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ پیسہ غریبوں کی خدمت میں اور اس طرح کی جو پرابلمز ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں, جہاں جہاں شرعی اعتبار سے مدد کیا جانا یہ درست ہے, وہاں پر ہمارا یہ شعبہ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کر کے جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ الکریم. FGN چینل کے ناظرین, بہت ساری باتیں ہوئیں, امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا آپ کو موقع بھی ملا ہے اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اس پروگرام میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.